آپ کو مختصر یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ 20ویں صدی کی ایک تصویر دیکھیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہوئی، ارتقاء کس طرح سے ہوئی۔ 20ویں صدی جب شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی اکثریت 5 بڑی قوتوں نے اپنے قبضے میں لی ہوئی تھی۔ اس کے اندر سب سے بڑی قوت گریٹ برٹن تھی، ہم بھی ان کے قبضے میں تھے، ہم بھی ان کی ایک نوآبادیاتی ایک کالونی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جرمنی نے بھی اپنا امپائر بڑھانا شروع کر دیا تھا، فرانس نے پورا نارتھ افریقہ انڈو چائنا فتح کیا ہوا تھا۔ اسی طرح پیٹر دا گریٹ کے پیریڈ سے لے کر آگے تک رشیا نے بہت بڑا علاقہ کوکسس کا ریجن جو ہے کانکر کیا ہوا تھا۔ یہ بڑی بڑی قوتیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، در حقیقت سرمایہ داری نظام کی قوت کی بنیاد پہ انہوں نے ایک نوآبادیاتی ایک سامراجی نظام قائم کیا ہوا تھا۔ جب پہلی عالمی جنگ ہوئی، کیونکہ انہی سامراجی سرمایہ دارانہ قوتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اتنی بڑی وہ جنگ تھی کہ اس وقت انسانی تاریخ نے اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی تھی۔ نہ صلیبی جنگیں اتنی بری تھیں اور اتنی بڑی تھیں، نہ کوئی اور جنگیں اتنی بری تھیں جس طرح سے دا گریٹ وار جو کہ بعد میں فرسٹ ورلڈ وار جانی گئی۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ افریقہ سے یا برے صغیر سے اور انڈیا چائنا سے اور کئی علاقوں سے اس جنگ میں منسلک رہے، اس جنگ میں وہ لڑے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ یورپی نظام کیا ہے کیا نہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ ریڈیکلائز ہوئے، ان میں ایک سیاسی شعور پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس نظام سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ کہ ہمارے ملک آزاد ہونے چاہیے۔ انڈیا جو ہے وہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، وہ بھی ایک سویلائزیشن ہے، ایک گریٹ سویلائزیشن ہے۔ چین کے اندر ایک بہت بڑی نیشنلسٹ موومنٹ سن یت سین صاحب نے شروع کی۔ اسی طرح انڈیا کے اندر ایک اینٹی برٹش موومنٹ یہاں پہ آل انڈیا کانگریس نے شروع کی۔ افریقہ کے اندر کئی موومنٹ شروع ہو گئی، پوری دنیا کے اندر تحریکیں شروع ہو گئیں، اور روس کے اندر بذات خود جو زار کا ایمپائر تھا وہ مزدوروں کے انقلاب میں ٹوٹ گیا، اور وہاں پہ بولشوک ریولوشن ہوئی۔ پورے کا پورا سرمایہ دارانہ نظام ایک کرائسس میں آ گیا۔ وہ کرائسس کسی نہ کسی حوالے سے چلتا رہا، گریٹ ڈپریشن کے ذریعے آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو دوبارہ سے ان سامراجی قوتوں نے آپس میں لڑائی شروع کر دی۔ جرمنی دوبارہ سے زندہ ہوا، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ میں حملہ آور ہوں، اور اس نے اپنے ساتھ اتحادی جمع کر تو پورے کے پورے یورپ کو اکٹھا کر لیا۔ فرانس کو بھی شکست دے دی، تقریباً برٹن کو بھی شکست دے دی، اور سوویت یونین پہ وہ جب حملہ آور ہوا تو وہ اکیلا حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ پورے کی پورے یورپ کی قوتیں جو ہیں وہ در حقیقت سوویت یونین پہ حملہ آور ہوئی، اور اس میں کامیابی سوشلسٹ بلاک کو ہوئی، اس میں شکست سامراجی بلاک کو ہوئی۔ اس سے دنیا کے اندر جو بیلنس آف پاور تھا وہ مکمل طور پہ ایک دفعہ تبدیل ہو گیا۔ 200 سالوں سے سرمایہ دار بنیادی طور پہ پوری دنیا پر، یورپ کے چند ملکوں کے سرمایہ دار پوری دنیا پر حاوی تھے، مگر سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر شکست کے نتیجے میں سوشلسٹ بلاک جس طرح سے ابھرا، اور چین میں 1949 میں ریولوشن ہو گیا، اس کے نتیجے میں جو طاقت کا توازن تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اور اب سوویت یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیسری دنیا کے ملکوں کی امداد کریں گے، مدد کریں گے کہ وہ بھی اس سامراجی بلاک سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں۔ 1947 میں ہم بھی آزاد ہوئے، 49 کے اندر چین آزاد ہوا۔ سوویت یونین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جی ڈی پی کی 7% حصہ چین پہ لگا دیں گے، ان کی ترقی پہ لگا دیں گے۔ جب امریکہ نے یہ سب کچھ دیکھا کہ یورپ جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا، اور جو لبرل ڈیموکریٹک آرڈر تھا اور لبرلزم کے جو سارے وعدے تھے وہ پاش ہو چکے تھے، 50 ملین لوگ اس جنگ میں قتل ہو چکے تھے۔ جاپان نے بھی اپنی سلطنت بڑھانے کی کوشش کی، اس کے اندر بھی انہوں نے بے تحاشا چینی لوگوں کو اور کورین لوگوں کو مینچوریا کے اندر قتل کیا۔ تو وہ پورے کا پورا نظام درم برم تھا، اور اس کے خلاف پھر نتیجتاً ایک بغاوت کی لہر دوبارہ سے زندہ تھی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تو امریکہ نے یہ سوچا کہ سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یورپ کو بچانے کے لیے مارشل پلان شروع کیا، جس میں انہوں نے اپنا 10% حصہ جی ڈی پی کا لگا دیا۔ بہت میسو لیول کی امداد انہوں نے یورپین سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 بڑے اقدامات کیے۔ ایک انہوں نے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن قائم کی، جو ان کی سیکیورٹی ٹریٹی تھی کہ اس سے ہم سوویت یونین کو روکیں گے۔
ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا ادارہ بنایا, ورلڈ بینک کا ادارہ بنایا, بریٹن ووڈز کا پورا ایک نظام بنایا کہ فائنینشلی دنیا پر حاوی رہنے کا کیا ہمارے پاس طریقہ ہوگا. لہٰذا 1950 سے لے کے تقریباً 1970 کی دہائی تک سوویت یونین اور امریکہ کا بڑا سخت مقابلہ تھا. تیسری دنیا کے اندر ایک پوری لہر تھی انقلابوں کی. گمال ناصر نے سوئس کو نیشنلائز جب کیا, مصدق نے جب اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کیا, تو اس کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑی ویو تھی. سیریا میں انقلاب ہوا, 58 میں عراق میں انقلاب ہوا, پھر لیبیا میں انقلاب ہوا وغیرہ. تو ایک پوری انقلابی لہر دوڑ رہی تھی, اور افریقہ کے اندر بھی یہی معاملات تھے. گانا میں انقلاب, گانا کے بعد ماؤ اپرائزنگ کینیا کے اندر جو بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کے علاوہ امیلکار کبرال کی موومنٹ, اس کے ساتھ ساتھ نیلسن منڈیلا کی موومنٹ, زانو پی ایف جو کہ زمبابوے میں لڑ رہے تھے, انگولا کے اندر پورچوگیز امپیریلزم کے خلاف جو ایم پی ایل اے, اگوستینو نیٹو, فریلیمو کی لڑائی موزمبیق کے اندر, سمورا مشیل وغیرہ, یہ بڑے گریٹ انقلابی لیڈر تھے. ان کی تاریخ تو ہمیں کوئی سکھاتا نہیں, پڑھاتا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سامراجی اپنی تاریخ پڑھانا چاہتے ہیں کہ ولیم شیکسپیئر نے یہ کہا اور وہ کہا. ناٹ کہ مجھے ولیم شیکسپیئر کو برا لگتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, مگر دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ افریقہ میں کیا ہو رہا تھا, لیٹن امریکہ میں کیا ہو رہا تھا. فیڈیل کیسٹرو, چے گوارا نے کیوبا میں انقلاب کیا. ایک لہر پورے لیٹن امریکہ کے اندر اس کیوبن ریولوشن کے نتیجے میں پھیل گئی کہ ہم بھی انقلاب کرنا چاہتے. اور امریکہ نے ہر جگہ پہ بشمول پاکستان فوجی آمریتوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا. لبرلزم سارا ختم ہو گیا, ڈیموکریٹک ہیومن رائٹس یہ وہ سب کچھ ختم. انہوں نے کہا نہیں, ایوب خان کو لے کے آؤ, جنرل سموسا کو لے کے آؤ. ادھر انڈونیشیا کے اندر انہوں نے 1 ملین لوگوں کا, کمیونسٹوں کا قتل عام کیا جو پی کے آئی سے تعلق رکھتے تھے. سہارتو کو سپورٹ کیا, سکارنو کی گورنمنٹ کو گرایا وغیرہ وغیرہ. بڑی لمبی تاریخ ہے. وہاں پہ کوریا کے اندر انہوں نے جنگ بول دی. جنرل مکارتھر نے یہ کہا کہ میں تو نیوکلیر بم مار دوں گا, نہ صرف نارتھ کورین ٹروپس کو میں نیوکلیر بم مار دوں گا, میں چین کے اندر نیوکلیر بم گرا دوں گا. ٹرومن نے کہا کہ یار انہوں تو سائڈ دے کرو, تے پاگل ہے گا, انہیں مروا دینا, سانو بھی مروا دینا. اس کو اسی لیے ہٹایا گیا. اسی طرح ویتنام کے اندر بھی یہی سارا سلسلہ چل رہا تھا. ویتنام کے اندر بہت بڑی لڑائی ہوئی ان کی نیشنل انڈیپینڈنس کی. تو بہرحال اس پورے سیناریو میں جس طرح امریکہ کے بلاک نے یہ کوشش کی کہ یورپ کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے, تو انہوں نے ایک فریم ورک کم سے کم دیا جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرنائزیشن, ڈیولپمنٹلزم وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز کو بھی ہم مدد کریں گے کہ ان کا کچھ انفراسٹرکچر وغیرہ ڈیولپ ہو. پاکستان میں اس کا نام پڑا گرین ریولوشن, جو ایوب خان کے دور میں ہوا. یہ سارا فورن فنڈڈ تھا, اور انہی کی ٹیکنالوجی وغیرہ یہاں پر آئی تو کچھ ترقی وغیرہ ہوئی. یہ سلسلہ تقریباً 1970 تک چلتا رہا, جب تک کہ اوپیک کا مسئلہ نہیں بنا. جب اوپیک کا مسئلہ بنا, یعنی کہ 73 کی جنگ ہوئی, عرب اسرائیلی وار, جو چوتھی عرب اسرائیلی وار ہے, تو جو کنگ فیصل تھے انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی تیل جو ہے کھینچ لوں گا سعودی عربیہ کا, اور آئل کنٹریز نے بھی جو تیل کھینچا. تو 70 کے بعد ایک میسو لیول کا سرمایہ جو پہلے یورپ میں جایا کرتا تھا وہ مڈل ایسٹ میں آیا, مگر مڈل ایسٹ میں بادشاہتوں کے پاس آیا. قطر کی بادشاہت ہو یا سعودی عربیہ کی بادشاہت ہو, کویت کی مونارکی ہو یا کوئی اور مونارکی ہو, یہاں پہ مونارکیز تگڑی ہوئی, اور انہوں نے پوری مسلمان دنیا کے اندر اسلامک فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کیا اور مزید مضبوط کرنا شروع کیا. تو یہ امیر تو بہت ہوئے, مگر ان کا جو پولیٹیکل امپیکٹ تھا وہ بہت ہی ریئیکشنری تھا, بہت ہی دائیں بازو کی طرف. ہمیں پاکستان کو بھی گھسیٹتے چلے گئے, افغانستان کو بھی گھسیٹتے چلے گئے. افغانستان کے اندر جو آج حال ہے وہ اسی ساری گیم کا نتیجہ ہے. مگر جب امریکہ کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں سوویت یونین سے خطرہ نہیں, تو یہ سارے کا سارا جو ڈیولپمنٹلزم کا ماڈل تھا, اور خاص طور پہ سیکنڈ اوپیک کرائسس کے بعد انہوں نے کہا اس کو ختم کرو اور نیا ماڈل لے کے آؤ. اور وہ نیا ماڈل تھا نیو لبرلزم کا ماڈل, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اب آپ کو کوئی ایڈ نہیں ملنی, کوئی امداد نہیں ملنی, آپ نے بڑے خرچے کر لی, بڑی موجیں کر لی ہیں, اب بیچو اپنی چیزیں. اب کچھ نہیں, اب سے ٹھٹھو بھی نہیں ملنے لگا. جو ہم قرضہ دیں گے وہ قرضہ بھی ہمیں شرط پہ دیں گے کہ تم لوگ جو ہے اپنی پوری اکانومی کو ریسٹرکچر کرو اور کھولو اپنی اکانومیز کو, کہ ہم وہاں پہ سرمایہ کاری کر سکیں, ہم وہاں پہ خرید و فروخت کر سکیں, فری ٹریڈ ہو وغیرہ وغیرہ. اور رزلٹ اور نتیجہ اس کا یہ ہوا, اگرچہ پاکستان میں ہمیں 1990 میں جا کے پتا چلا, کیونکہ ہم تو جہاد میں تھے, تو جہاد میں تو بلینز آف ڈالرز ہمارے پاس آ رہے تھے, تو ہمیں 80 کی دہائی میں نہیں محسوس ہوا, ہمیں محسوس ہوا 90 کی دہائی میں. باقی پوری دنیا کے اندر 80 کی دہائی میں یہ پروسیس شروع ہو چکا تھا پورے لیٹن امریکہ میں.
90 کی دہائی میں ہم نے کیا دیکھا؟ نیو لبرلزم آیا ہمارے ہاں، انہوں نے نجکاری کر دو، ٹیرف وغیرہ، ڈیوٹی بیریئرز وغیرہ سب کچھ گرا دو، سب کچھ جو ہے وہ ویلفیئر سٹیٹ ختم کر دو، سبسڈیز ختم کر دو وغیرہ وغیرہ. اس وقت سے لے کر اب تک یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور اس وقت سے لے کر اب تک ماں سوائے اس پیریڈ کے کہ جب جنرل مشرف صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے وار آن ٹیرر میں آپ کی مدد کر دوں گا، اس کے علاوہ بیسکلی ایک اکنامک سکویز ہے پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہ بشمول پاکستان. اور رزلٹ یہ ہے کہ سامراج ہی اب ہمیں کوئی ایز سچ سپیس نہیں دے رہا کہ جس کے اندر ہماری اپنی اکانومیز، نیشنل اکانومیز گرو کر سکے. اصل مسئلہ یہ کوئی سپیس ہی نہیں وہ دے رہے کہ جس کے اندر پاکستان گرو اور ڈیولپ کر سکے. آپ گالیاں نکالتے رہے یہاں پہ جس کو مرضی، تو نہیں ٹھیک، تو کرپٹ، تو فلاں، تو ایسے، تو ویسے. حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری معاشی پالیسی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بناتا. فوج بھی نہیں بناتی. جو سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہے پاکستان کا، وہ بھی معاشی پالیسی نہیں بنا سکتے، کیونکہ معاشی پالیسی مکمل طور پہ IMF کے کنٹرول میں ہے. رزلٹ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ جیسے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز آتی ہیں، جیسے ہی ان کا انہانس اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی آتی ہے تو یہاں پہ بے روزگاری پھیلتی ہے، یہاں پہ مہنگائی پھیلتی ہے، یہاں پہ اسٹیگنیشن پھیلتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی گروتھ ہوتی ہے. نجکاری ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بے تحاشا کرپشن، اور وہ ادارے جو جن کی نجکاری ہوتی کیا وہ بڑے پھل پھول جاتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. انفیکٹ اونے پونے دام ان کو ریئل اسٹیٹ کے نام پر فروخت کر دیا جاتا ہے، ان پہ کالونیز بنا دی جاتی ہیں. ایز پروڈکٹیو یونٹس وہ کلیپس ہو جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ایز پروڈکٹیو یونٹس وہ کلیپس ہو جاتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ کالونیز بن جاتی ہیں. تو دوستوں بات یہ ہے کہ یہ جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ یا جو سپیس ہمیں اب میسر ہے سامراجی عزائم کے اندر دیکھتے ہوئے، کیونکہ سوویت یونین تو ٹوٹ گیا، سوشلسٹ بلاک اس طرح سے موجود نہیں، ان پہ جو پریشر ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہا اب ہمیں ڈر نہیں ہے، اب ہمیں خوف نہیں ہے، اب ان میں نیشنلزم نہیں بچا، اب یہ نیشنل لبریشن کی کوشش بھی نہیں کر رہے. اب یہاں پہ محنت کشوں اور مزدوروں کی تحریک ختم ہو گئی، اب یہاں پہ طلباء کی تحریک ختم ہو گئی، اب یہاں پہ قومی آزادی کی تحریک ختم ہو گئی. تم لو ان لوگوں کو اپنا بوٹ جو ہے ان کی گردن پہ ڈال دو، ویسے مسکراتے رہو، کو یہ تمہارے اپنے اچھے مفاد کے لیے، مگر ریکو ڈیک بھی چک لو، IPPs بھی ساری پاور بھی ان کی کھینچ لو. نہ آپ کی ریلوے چلے گی، نہ آپ کی ایئر لائنز چلیں گی، نہ آپ کے تعلیمی ادارے چلیں گے. سب چیزیں نجکاری کر لو، اس میں سے منافع کماؤ، منافع کماؤ، منافع کماؤ. اب یہ منافع کا کمبخت نظام جو ہے، آپ تو سوچیں گے بھائی ہر بندہ اس میں سے بینیفٹ کرتا ہے. اس میں سے وہی بینیفٹ کرتا ہے جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے. اور آپ جو یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی سیٹھ نہیں اور کوئی بھی مالک نہیں ہے. سو اسٹاپ آئیڈینٹیفائنگ ود دوز پیپل. ان لوگوں کے ساتھ کیوں آپ کی ہمدردی ہے جس طبقے سے آپ کا تعلق واسطہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتے رہتے ہیں کہ ایلون مسک بڑا زبردست آدمی ہے، لو جی بل گیٹس بڑا زبردست آدمی ہے، لو جی اسٹیو جابز بن کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے. ان میں سے ایک بھی بندے نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی. یہ بزنس مین ہے، کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. نہ اسٹیو جابز نے ایپل کمپیوٹر بنایا ہے، نہ مسٹر ایلون مسک نے ٹیسلا بنائی ہے، اور نہ ہی آپ کے مائکروسافٹ کے بندے نے ڈسک آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے. یہ خرید و فروخت کر کے ان چیزوں کو انٹلیکچوئل پراپرٹی لے کے اس کو بیچتے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہے. حقیقت ہے، آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. تو بات یہی ہے کہ ہم نے اب لڑنی ہے ایک قومی آزادی کی لڑائی. یہ ہے ہمارا آج کا تاریخ کا ٹاسک. قومی آزادی اس سینس میں نہیں کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے ہیں سیاسی اعتبار سے. وہ تو ظاہری بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہماری پہچان ہے کہ جی یہ ایک ملک ہے، ہمارا اپنا جھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ. مگر قومی آزادی کی لڑائی آج بنیادی طور پہ لڑائی ہوگی تو معاشی آزادی کی لڑائی ہوگی، کیونکہ معاشی آزادی کے بغیر سیاسی آزادی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، چاہے آپ فیمنسٹ ہوں یا آپ مزدور ہوں، کہ جس بندے کو معاشی طور پہ میں پکڑ لوں گا وہ کبھی بھی آنکھیں اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھ سکے گا، وہ سیاسی اعتبار سے بھی میرے ماتحت ہو جائے. تو اس معاشی غلامی سے اپنے آپ کو نکالنا آج کے بائیں بازو کا بنیادی فرض ہے. اور یہ کام صرف ایک دو لوگوں کا نہیں، صرف یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجمع کا نہیں. اس میں ضروری یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا مجمع پاکستان کی اکثریت کو اپنے ساتھ اکٹھا کرے اور یہ کہے کہ بس کرو شیعہ سنی فسادات کے اندر ایک دوسرے کو قتل کرنا، بس کرو ایک دوسرے کے اوپر لسانی
اور ایتھنک لڑائیاں کر کر کے ایک دوسرے کا قتل کرنا بس کرو. بس کرو دوسری اور لڑائیاں جس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. جس کی چیز کے لیے اکٹھے ہونا ہے اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کرو, اور وہ چیز ہے کہ اپنے ملک کو آپ نے معاشی طور پہ آزاد کرنا ہے. اسی کے نتیجے میں پھر اگلی 21 صدی کے اندر ہم کچھ ترقی حاصل کر سکیں گے, ہم اپنے بچوں کو کچھ دے سکیں گے, کچھ تعلیم یہاں پہ پھیلے گی, کچھ صحت کی سہولیات یہاں پہ پھیلیں گی, کچھ روزگار پھیلے گا, کچھ غربت ختم ہوگی, کچھ بے روزگاری ختم ہوگی. یہی آج کا مشن ہے. اگر آپ اس مشن کے لیے تیار ہیں تو میرے ساتھ ایک دفعہ نعرہ لگائیں, دنیا بھر کے محنت کشو, دنیا بھر کے محنت کشو, دنیا بھر کے محنت کشو. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. کامریڈ تیمور نے آپ کو بیک گراؤنڈ بہت زبردست دے دیا ہے, پورا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی دے دیا ہے. میں بس مختصراً ایک بات کروں گا, جو ابھی کامریڈ تیمور نے بات کی تھی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل تھا 20ویں صدی کا سامراج کا, جس میں اس نے پیسہ پھینک کے گرین ریولوشن کروانی تھی, یا انہوں نے کوئی یہاں پہ ڈیم بنوانے تھے, یا انہوں نے تھوڑی بہت ایک ایلیٹ لوگ کے لیے ایک انڈسٹری لگانی تھی, اب وہ بھی نہیں رہا. اب اگر آپ نے سامراج کا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ افغانستان چلے جائیں. افغانستان میں مسلسل پچھلے 40 سالوں سے امریکہ کسی نہ کسی طرح مداخلت کر رہا ہے, اور 2001 کے بعد تو 20 سال وہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ رہی, اور آج کیا حالات ہیں افغانستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ نے امریکہ کا سامراج کا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ عراق چلے جائیں. عراق میں 2003 میں جنگ کی, اس جنگ سے پہلے ہی عراق کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھیں, نو فلائی زون لگ گئے تھے. وہاں پہ بچے, ہزاروں لاکھوں بچے اس لیے مارے گئے کیونکہ ان کے پاس دوائیاں نہیں تھیں, اور جو وہاں کی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں, فورن منسٹر تھیں امریکہ کی, ان سے جب پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ بچے مارے گئے ہیں آپ کی پالیسی کی وجہ سے, ڈو یو تھنک اٹ واز ورتھ اٹ, تو اس نے کہا یس ایبسولوٹلی اٹ واز ورتھ اٹ. بچے مر گئے ہزاروں لاکھوں, اٹ واز ورتھ اٹ, کیونکہ امریکہ کی جو فورن پالیسی تھی اس کے لیے اگر ہمارے اپنے بچوں کو نہیں, ہمارے بچوں کو اگر قربان کرنا ہو, تیسری دنیا کے بچوں کو قربان کرنا ہو, تو وہ ایک ایکسیپٹیبل پالیسی ہے. پھر وہاں جنگ کی گئی, اور آج تک وہاں پہ امریکہ کی بیسز ہیں. لیکن عراق جو 2003 میں تھا, جو پہلے ہی سینکشنز کی وجہ سے بہت مشکلات میں تھا, آج اس سے بھی کئی گنا پیچھے جا چکا ہے. اس کی ساورنٹی ختم ہو چکی ہے, وہ انٹرنلی ڈیوائڈ ہو چکا ہے, وہاں پہ سیکٹیرینزم آ چکا ہے, لسانیت آ چکی ہے, تو ایک بالکل اس کا نقشہ بدل گیا ہے. اگر آپ نے امریکہ کی طرف سے ترقی دیکھنی ہے تو پھر آپ لیبیا جائیں. لیبیا جو کہ ایک زمانے میں نارتھ افریقہ کا, اس میں ان سارے ملکوں میں بہت مسائل تھے, یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں پرفیکٹ ممالک تھے, لیکن نارتھ افریقہ کا ایک مضبوط ملک سمجھا جاتا تھا, اکنامکلی بہتر سمجھا جاتا تھا. ہمیں وہ ٹائم بھی یاد ہے جب پاکستان سے لوگ نوکریاں کرنے لیبیا جاتے تھے, اور جب لیبیا پہ بمباری کی اور قذافی کو مارا, اس کے بعد ہلری کلنٹن نے کہا کہ we came, we saw and he died. ہم نے آ کے بندے کو مار کے ہم چلے گئے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو گئی, گینگسٹرزم ہو گیا, پروسٹیوشن آ گئی, پورا لیبیا جو ہے تباہ ہو گیا. اگر آپ نے ترقی دیکھنی ہے تو آپ سیریا جائیں. سیریا میں پچھلے 12-13 سال سے امریکہ کی مداخلت ہے, اور اس کے اندر کیا ہوا ہے سیریا کا, وہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ذرا زیادہ تفصیل سے بتائیں گے. لیکن لیبیا کے, یمن کے, سیریا کے, عراق کے جو ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز ہیں اس وقت, وہ 1950-60s تک انہوں نے محدود کر دی ہیں. جو 1950-60s میں اس سماج کے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز تھے, امریکی جو ترقی ہوئی ہے, جو بمباری کی صورت میں ہوئی ہے, جو خانہ جنگی کی صورت میں ہوئی ہے, اتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے ان ممالک میں کہ وہ سارے کا سارا جو ہے پورا معاشرہ جو ہے بربریت کی طرف چلا گیا ہے. اور 1950-60 کی اس وقت دہائی میں جتنا انفراسٹرکچر تھا اتنا ہی باقی رہ گیا ہے. اور سب سے بڑی مثال ہمارے پاس ظاہر ہے غزہ ہے, جس کی پھر سے تفصیلاً بات ہم کریں گے آج, اور میں خیال اس کو ذوالفقار جونیئر زیادہ تفصیل سے بتائیں گے. However, Gaza today amplifies all the barbarity of global imperialism, جس کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پہ مسلسل
15 مہینے نسل کشی کی جو کہ سوشل میڈیا پہ دکھائی دی اور ایک دفعہ نہیں ہوئی نسل کشی 2008 سے مسلسل ہو رہی ہے کیونکہ ایک غلطی کی غزہ والوں نے. اور غلطی کیا تھی؟ انہوں نے ان لوگوں کو ووٹ دیا جو امریکہ کو پیارے نہیں تھے, ان کو ووٹ دیا جو کہ اسرائیل کو پیارے نہیں تھے. اور ساری جمہوریت کی, جس طرح تیمور صاحب نے ابھی بات کی کہ لبرلزم وغیرہ سب ختم ہو گیا اور صرف ایک ہی پالیسی آئی, ایبسولوٹ ڈسٹرکشن کی ایک پرانی ہسٹری ہے کوریا میں, ویتنام میں, دیگر جگہوں پہ. لیکن اس وقت جو سامراج کا چہرہ آ رہا ہے وہ ڈسٹرکشن وداؤٹ ریکنسٹرکشن ہے. پہلے پھر کوئی مارشل پلان آتا تھا, کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی تھی. اب نہ عراق میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی, نہ لیبیا میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی, نہ شام میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی, نہ یمن میں کوئی ہوئی, نہ افغانستان میں ہوئی, کیونکہ اس وقت امریکہ ایک ڈکلائننگ اکنامک پاور ہے جس کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے. اسلحے میں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے مگر اس کی اکنامک پاور اس وقت ڈکلائن کر رہی ہے. وہ ایون جب IMF آپ کی مدد کرتی ہے تب بھی اس طرح کی شرائط رکھتی ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک کو سکویز کر رہے ہیں. اس وقت 41% جو بجٹ ہے تیسری دنیا کے ممالک کا وہ صرف قرضے واپس کرنے پہ لگایا جا رہا ہے. 41% آف دا بجٹ از بینگ یوزڈ ٹو ری پے لونز ٹو کمرشل بینکس. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف ڈکلائننگ اکنامک پاور, دوسری طرف انپریسیڈنٹڈ ملٹری پاور. امریکہ کا جو بجٹ اس دفعہ آیا ہے ملٹری کا وہ $883 ارب آیا ہے, $883 بلین. اور یہ بھی پورا بجٹ نہیں ہے. ٹرائی کانٹیننٹل نے ایک ریسرچ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے جڑی ہوئی ہیں, پینٹاگون سے, جو اکاؤنٹ نہیں ہوتی, اس کو ملا کے 1.5 ٹریلین. چلے 880 ارب بھی آپ اگر لگا لیں تو ہمیں دیکھیں $2 ارب انہوں نے دیے ہیں تو 25 کروڑ لوگ کا ملک ہے اور سب ناچ رہے ہیں کہ $2 ارب مل گئے. ٹھیک ہے, $2 ارب, اس میں کسی کو پوری روٹی بھی نہیں پوری ہوگی ہماری. اور صرف ایک پینٹاگون اس کا جو بجٹ ہے وہ $880 بلین ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کی دنیا بھر میں 800 ملٹری بیسز ہیں امریکہ سے باہر. امریکہ ہیز 800 ملٹری بیسز جن کو سپلائی کر رہے ہیں سب کچھ, لاجسٹکس بھی سپلائی ہو رہی ہیں, ان کو اسلحہ بھی جا رہا ہے, کھانا بھی جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے نیٹو سپلائی روٹس ہوتی تھی ایک زمانے میں ہمارے یہاں بھی. یعنی پوری دنیا کو جب آپ وار کے ارد گرد کرو گے آرگنائز تو پھر جمہوریت تو پیچھے چلی جائے گی, انسانی حقوق تو پیچھے چلے جائیں گے, یہ ساری لبرل جو باتیں ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گی. The reality is that America is preparing for a global war جس میں اسے اپنے ساتھی چاہیے, جس میں اسرائیل اس کا سب سے بڑا ساتھی ہے, یورپین ممالک اس کے ساتھی ہیں, اور جہاں کہیں پہ بھی مزاحمت ہوگی اس کو وہ راستے سے ہٹاتے جائیں گے. وہ غزہ ہو سکتا ہے, وہ شام ہو سکتا ہے, وہ لیبیا ہو سکتا ہے, وہ عراق ہو سکتا ہے. اگین اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پرفیکٹ ملک تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑائی کے اندر جس وجہ سے امریکہ نے یہ تباہی لائی وہ یہ نہیں تھی کہ وہاں پہ جمہوریت کی کمی تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ ملک جو ہے یہ پرابلم بن گئے تھے سامراج کے لیے. اس میں ایک کانٹا تھا جو ایران کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کے چین کا جو پرابلم ہے وہ پھر سے بہت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ تائیوان سے لے کر فلپین, جاپان, آسٹریلیا, انڈونیشیا, جگہ جگہ امریکہ نے اپنی بیسز بنا لی. اور بیسز بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ محاصرہ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو پریپیئر فار اے نیو وار. وہ اس خطے کے اندر آ رہے ہیں اور اگر جنگ ہوتی ہے تو ڈالری جنگوں میں ڈالر آتے ہیں, اور کیونکہ ہمارے جیسے ملک جو ڈالری جنگیں ہیں اور میں آنے والے ڈالر ہیں ان سے ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, ہمارے حکمران, ہمارے ادارے ایڈکٹڈ ہیں, تو یہ ایک بہت ہی خوفناک سچویشن بن سکتی ہے where we can be used against China or any other power in the region. یہ ایک پرابلم ہے. اس لیے سب نوجوانوں کو خاص طور پہ اور سب شہریوں کو انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آپ دھیان دیں. جو 70 کی دہائی میں ہوا, جو یہاں پہ ملٹری کو ہوا, جو جنرل ضیاء کو لے کر آیا گیا,
جو پھر 11 سال اس کی حکومت چلائی گئی, جو یہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا, یہاں پہ لوگوں کو کوڑے مارے گئے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ یہاں پہ اپنا اس خطے میں کام کروانا چاہتا تھا, اور وہ بنیادی کام یہ تھا کہ افغانستان کے سور انقلاب کو شکست دینی تھی اور اس کے بعد سوویت یونین کو شکست دینی تھی. یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم سب کی زندگیاں آج تک تباہ ہیں, کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی اور کی جنگ میں وہ اس کا چھوٹا سا حصہ بنیں گے. We became a footnote of someone else's history, someone else's planning. ہم نے اپنے مستقبل کو, اپنے بچوں کو قربان کر دیا اس کے لیے. وہی گیم پھر سے ہونا ہوئی جاری ہے. اور آپ خٹک صاحب کے اس میں کچھ انٹرویوز ہیں پھر سے آپ خٹک صاحب کے, جس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پاکستان کو, افغانستان کو اور سینٹرل ایشیا کو جہاد کے لیے پھر سے پریپیئر کیا جا رہا ہے, ایک نئی جنگ کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے. اور جن لوگوں کو نشہ ہے جنگوں کا وہ اس طرف لے کر جا سکتے ہیں ہمیں. سو یہاں پہ ایک اینٹی وار موومنٹ, ایک پرو پیپل موومنٹ, ایک اینٹی امپیریلسٹ موومنٹ, جس طرح تیمور صاحب نے کہا اکنامک لبریشن کی موومنٹ, وہ اس وقت اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ معاملات بہت اہم ہے کہ ہماری زبان کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارے کلچر کیا ہے, ہمارے سانجھے بھی ہیں, فرق بھی ہیں, ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ we have to imagine some kind of a basis of unity, کیونکہ اگر یہ خطہ تباہ ہوا تو پاکستان کیا پورا خطہ جو ہے اس کے اندر تباہی آئے گی. جیسے مڈل ایسٹ میں ایک ملک تباہ نہیں ہوا, ڈومینو افیکٹ ہوا ہے, سارے ایک ایک کر کے ملک تباہ ہو رہا ہے. And we have this historical responsibility, all of us here have this historical responsibility کہ ہم فرنٹ لائن پہ پھر سے ایک دفعہ تاریخ نے ہمیں کھڑا کر دیا ہے. پچھلی بار ہمیں شکست ہوئی تھی, لوگوں نے بہت قربانیاں دی لیکن شکست ہو گئی. اس بار we must be wiser. ہمارے پاس تاریخ ہمارے سامنے ہے, ہمیں نظر آیا کہ پچھلی بار ہمیں کیسے استعمال کیا گیا. And we must organize accordingly. ہمیں اس وقت منظم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو سامراج اور اس کے لوکل ایجنٹ ہیں, ان کے جو عزائم ہیں, انہیں شکست دے سکیں. And I'm 100% confident that the people will win. Thank you. السلام علیکم. جیسے عمار بھائی نے کہا کہ امریکہ تیاری کر رہے ایک بڑا جنگ کے لیے جو کہ پوری دنیا میں پھیلے گا. جو غزہ میں ہوا تھا یہ اس کے آغاز ہے. ابھی سیز فائر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا, اور میں فلسطین کے تمام شہیدوں کو سلام کہتا ہوں, کیونکہ شہید کبھی مر نہیں جاتے, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں. اور میں اسی اسٹڈی سرکل میں مجھے بھی امید ہے, مجھے بھی یقین ہے کہ کافی لوگوں کے گھروں کے شہید بھی ہیں, تو میں ان کو بھی لال سلام کہتا ہوں. سو اسی سیز فائر کو ہم obviously ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ لوگ انشاءاللہ شہید نہیں ہوں گے اس کے بعد. مگر ہمیں اس کو ایک لینس سے دیکھنا ہے, اس کو ٹرسٹ نہیں کرنا, اس میں بھروسہ نہیں رکھنا ہے, کیونکہ آگے چل کے ان کا بہت بڑا پلان ہوگا. میں آپ کو سیریا کا مثال دینا چاہتا ہوں, شام کا, سوریا کا مثال دینا چاہتا ہوں. شاید آپ جانتے نہیں ہوں گے, مگر میرے پیدائش دمشق میں ہوا تھا اور کافی سال سے دمشق میں بھی رہا تھا. شہید میر مرتضیٰ بھٹو نے وہاں پہ اسائلم لیا, اور میں آپ کو, اور کچھ دوست بھی ہیں ادھر جو کہ سیریا بھی آئے تھے انہی دور میں, تو میں آپ کو بھی سلام کہتا ہوں. And I can tell you for a fact that Syria in the 80s and in the 90s was perhaps one of the world's most powerful countries. Education was free, health was free, and not just education at the primary level or the secondary level, university education as well. Renewable energy was the primary source of energy, solar power, hydroelectric power, wind power. And it was a fully self-sustaining country with a seed bank. Seed bank جو ہے وہ عراق میں بھی ہوتے ہیں اور بہت سے ممالک میں ہوتے ہیں, اور اسی civil war میں it was destroyed. And Syria has gone through a very much intentional destruction over time. In 2005, when Hariri was killed, of course, Syria was blamed, even though, of course, the fingers pointed towards
Israel. Afterwards, the Syrian government withdrew from Syria. And after that, in 2006, Syrian troops withdrew from Lebanon. And then in 2006, Israeli troops started bombing Lebanon. They bombed the airport first. I was there with my mother and my sister on a family vacation. And as soon as they bombed the airport, my mother said, "You kids need to see a war. We've all seen a war." So we stayed for the entire month and duration of the war in Lebanon in 2006. Hezbollah defeated the Israeli troops in what was mostly hand-to-hand combat, while the Israeli army was firing missiles. Of course, Hezbollah fought them on the ground and pushed them back for the second time. The first time was in 2001, and then the second time was in 2006. After which, of course, Israel was incredibly embarrassed, incredibly humiliated. Hezbollah fought Israel and showed itself to be a force against Israeli aggression, a people's force, a people's army against Israeli aggression. But the weakening of the Syrian government would continue. The Syrian civil war, of course, erupted with many people being dissatisfied with Assad's policies. But we also have to be very doubtful of these things. While revolution is important, while a people's revolution is incredibly important in any country, we have to think who is behind this, who is to gain from a uprising against a leader as powerful as Assad, who really made sure that Israel was following some kind of international law and protocol, because they were scared of Assad. They were scared of Syria as the nation that it was. So, of course, the US had their hand and Israel had their hand in the Syrian, quote unquote, revolution, supporting many people who were extremely intolerant of the majority of the Syrian people, the majority of the secular Syrian people, the majority of the Shia Syrian people, as well as the Christian Syrian people, and made it their mission that Syria would become more and from an incredibly tolerant country to an incredibly intolerant and unsafe country. Of course, they were not successful at overthrowing Assad immediately. It took a very long time and many lives were lost. However, in this recent time, Bashar al-Assad's government was toppled, and who replaced him? Julani. I don't know अगर लोग जुलानी के बारे में जानते होंगे, मगर इनकी जो CV है, इनकी जो resume है, वो बड़ी खतरनाक है। वो सिर्फ इसी के लिए मशहूर है कि उसने मसीहियों ईसाइयों पर जुल्म किया सीरिया में. He killed many Christians. He beheaded Christians. When Aleppo was bombed just before the toppling of Assad, they made sure to destroy churches. They toppled the statue of the Virgin Mary, and they set fire to Christmas trees. Of course, as you know, the Syrian government was toppled very close to Christmas. So he is not someone obviously to be trusted, and Netanyahu was very clear, or Shaitan Yahu as people call him, was very clear when he said that that we were responsible for the destruction of Syria. He said this on television, he said this on social media. There is no hiding this fact, and anyone who thinks otherwise needs to educate themselves, to put it gently. And of course, the US was behind this. Now Israel has a base in Syria, and Julani has even said that he is prepared to be friendly with Syria. He is prepared to be friendly with the United States, but he is not prepared to be friendly with Iran. Now, with Syria gone, who's left? Who's left to topple? We have Iran, and then, of course, we have another superpower on a different caliber than Iran, but China. और चीन और ईरान के बीच में कौन होते हैं? हम. In the future, और मैं ये वायदा है, वो पाकिस्तान इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे ईरान के खिलाफ. और जब मैं कहता हूँ वो, मैं इसराइल, साहियूनियों और अमरीकियों के बारे में बात कर रहा हूँ.
I'm sure many people here do not want that. Pakistan, as Amar Bhai said, Pakistan should not be a footnote in someone's history. We should not be remembered as the country that keeps on helping the United States establish puppet regimes in its neighbors' in their own backyard, in their neighbors' homes. We should be remembered as the country who stood up against Western imperialism and stood with our Iranian brothers and sisters and comrades, and stood with our neighbors and stood with China as well. And of course, every nation has its faults. No nation is perfect, but in this time of tremendous change, we must show unity with our neighbors. Now, how do we show unity with our neighbors? We need a strong country. We do not have a strong country. Our government institutions have been systematically and systemically destroyed. If you want to go to a hospital, you are going to choose a private hospital. I'm not sure about here in Lahore, but in Karachi, every new hospital venture, every new hospital venture is a private one. From Aga Khan to Ziauddin, every new educational institution is a private venture. They are building Education City outside Karachi, and you cannot name one single public education, one single public institution in that place. If you think about PIA, I went to Karachi airport to go to Sakhar. Koi bijli nahi tha airport mein. Na koi bijli thi, na kuch bhi nahi thi. Na hum coffee le sakte the, na chai le sakte the. اور یہ بیچارے جو سٹالز تھے جو کہ لاکھوں روپے دیتے ہیں ایئرپورٹ کو, وہ مجبوری سے ہمیں نہیں خدمت کر سکتے تھے. So this is obviously worrying. When I went to Lebanon just after the ceasefire was announced. Israel was still bombing Lebanon. My mother is taking care of our family there in Tripoli. I went when the ceasefire had just been declared. How could I go to Lebanon, a war-torn country that's facing tremendous economic hardship? How did I manage to go there? Because despite their faults, MEA, Middle East Airline, the government airline, was still functioning with a full crew, with full aviation staff, and with a complete arsenal of planes. I was able to come into the country and leave the country. I was able to see that trash was being picked up. I was able to see that the city was still functioning. I was able to see that parks were still being maintained. Now, if something like that were to happen to Pakistan, God forbid, and we have to be prepared for the future. We have to be prepared for anything. If something like that were to happen to Pakistan, God forbid, Emirates will not come to save us. Qatar Airlines will not come to save us. Ittihad will not come to save us. PIA will be too downtrodden with airplanes that don't work, with airports with no electricity. They will not be able to save us. People will not be able to safely evacuate, leave, come back, medical staff, volunteers, etc., and so on. We will be in a really, really shitty place, to be blunt. I'm sorry. Another reason why Pakistan is weak in this regard is because we are not unified. We are not a united federation of provinces, as was promised to us by Muhammad Ali Jinnah in 1947. We are divided. Now, how do we become united? As a Sindhi, I can feel why there is tremendous resentment of the central authority. And the reason why there is resentment from Sindh is because our most valuable resource, water, is being withheld from us. This federation cannot survive if its provincial resources are hoarded towards the center. Balochistan's resources must go into funding Balochistan. Sindh's resources, aside from water, there are many, but water is the most precious, must go back towards helping Sindh. Punjab's resources, of course, must help Punjab. Sometimes when I come to Lahore, I'm tempted to say, wow, it's so wonderful to see what you've done with Pakistan's money. But I shouldn't say that. So I won't. But the fact of the matter is resources are, and KPK's resources, of course, must be spent on KPK, Kashmir, Gilgit-Baltistan, etc., and
so on. At the moment, all the resources are being hoarded towards the center. We need a strong federation and we need autonomy. Autonomy not only at the provincial level, but at the union council level, on the neighborhood level. We need to decide in our neighborhoods how we spend our money. Do we spend them on the footpath, on the lights, on the school, on the park, on the gallery, on the gymnasium, on the swimming pool? Doesn't matter, whatever it is. And this is something we're lacking in Pakistan, provincial autonomy, which will, inshallah ta'ala, lead to unity. In the case of water, Sindh is in an incredibly fragile state. There is no water now. اگر یہاں پہ کوئی سندھ کے رہنے والے ہیں وہ بھی آپ کو خود بتا سکتے ہیں کہ سکھر براج کے نیچے پانی ہے نہیں, کوٹری براج کے نیچے پانی بالکل بھی نہیں ہے, مائنس میں جاتا ہے. جو بھی پانی آپ ملیں گے دریا میں یہ سارا سیپیج پانی ہے, سویج واٹر ہے, اور سراؤنڈنگ کھیتوں سے پانی کے سیپیج آ رہے ہیں. So not only are people not having enough fresh water, they are using sewage water to grow their food, to plant their crops. Just now in Dadu Canal, which is one of the biggest canals of Sindh that comes out of Sakhar Barrage, there was no water. Dadu Canal is used as a sewage line. Next door is Rice Canal, which is also used as a sewage line. They had to cut a link from Rice Canal to Dadu Canal. While in Punjab, you're cutting links from rivers to rivers. In Sindh, we're cutting links from gutters to gutters. This is the state of Sindh today. The Punjab government wants to divert 19,000 cusics in their full plan. The first phase, I think, is 4,000 cusics. They want to divert 19,000 cusics of water to the Cholistan desert from the Satluj. The Satluj, for the first time in 35 years, got water this year. For the first time in 35 years. And the government is saying, look, there is water in the Satluj. There is no water in the Satluj. So how are they going to put water in the Satluj? Through link canals from the Indus, starting at Tonsa, going from river to river to river, till they irrigate 4 million acres of land in Cholistan and make 1 crore acre of land in Sindh go dry. They wanted to divert 19,000 cusics of water. Right now, downstream of Sakhar Barrage, there are only 18,000 cusics of water. They want to divert 1,000 more cusics of water than we have. Please tell me that you see the injustice in this. They want to starve a population into submission. Water is being weaponized to disunify the country. I don't want to use words like Punjab and Sindh because I do believe in unity, but the fact is the center of power is here. And we need to redistribute that power. And we need to do so by fairly redistributing our water. We need to make sure that water from the Indus goes to the sea. Remove from your minds this idea کہ اگر پانی سمندر جاتا ہے یہ پانی کا ضائع ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ قدرتی نظام ہے. یہ اللہ کا کہنا ہے. Who are our state officials to say the Indus should not go to the sea when it's been going to the sea for 45 million years? We have one of the oldest river systems in the world. If a river goes to the sea, something very nice happens. It's called the hydrological cycle. It goes to the sea, the water evaporates from the sea, it becomes clouds, it follows the river, it goes to the mountains of Gilgit, Baltistan, Tabat, it rains, it becomes glaciers, that water melts, and we have our rivers. If you cut this cycle, if you cut the hydrological cycle, even Punjab will run out of water. So, as Pakistanis, ہم ہمیشہ ایک شناخت کے تلاش میں ہوتے ہیں. ہم کون ہیں؟ پاکستانی آئیڈینٹی کیا ہے؟ ہماری کیا شناخت ہے؟ I think ہماری شناخت ہے دریائے سندھ.
ہمارے پہچان ہے دریائے سندھ. ہم ہیں سندھ کے پیداوار, سندھو دریا کے پیداوار. کیونکہ سندھو دریا نہ صرف سندھ میں ہے, اسی صوبے میں بھی ہے, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, اور بلوچستان کے تمام دریا دریائے سندھ کو فیڈ کرتا ہے, اور بلوچستان بھی دریائے سندھ پر ڈپینڈنٹ ہے. سو پاکستان از ناٹ جسٹ a land artificially cut for the Muslims of India. No. It's not an artificial construction. It is a geographical, geological, hydrological, natural entity. It is as natural as you and I are. What is constructed is power. So do not think of this country as an imposition. It is a river that needs our help. Thank you.